اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم سورہ ملک کا ترتیب وار درس سماعت کر رہے تھے۔ سورہ ملک کی 7 آیات مکمل ہوئیں، 8ویں آیت سے درس کا آغاز ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوگا کہ جہنم شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔ کلما، جب کبھی، القیا فیہا فوج، اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا۔ کلما، جب کبھی، القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں یعنی جہنم میں، فوج فوج، گروہ، جب کبھی جہنم میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، جہنم کے عذابات سے بچنے کے لیے مالک جہنم، جو جہنم پر مقرر فرشتے ہیں جن کا نام حضرت مالک علیہ السلام ہے، انہیں پکاریں گے اور کہیں گے اے مالک تو اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کر، یہ عرض کر کہ وہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں موت آ جائے، ہم مر جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو حضرت مالک ان سے کیا کہیں گے؟ قرآن فرماتا ہے سألہم خزنتہا، تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، سألہم ان سے پوچھیں گے، خزنتو خازن کی جمع ہے، خازن کے معنی دربان، خزنتو جو جہنم پر مقرر فرشتے ہیں، خزنتوہا اس کے دربان، اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے حضرت مالک الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ نذیر، ڈر سنانے والا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جو ڈر گیا وہ بچ گیا، اور جو بے خوف رہا تو اللہ اسے ایسے خوف میں مبتلا فرمائے گا کہ جس خوف کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ حاقہ میں انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے، سورہ حاقہ میں تو وہاں یہ فرمایا گیا کہ جو اس دنیا میں اللہ سے، اللہ کے عذابات سے بے خوف رہا، نافرمانی کرتا رہا، کفر اور شرک اختیار کیا، فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو اور پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے اس زنجیر میں پرو دو جس کا ذرعها، جس کی لمبائی 70 ذراعا 70 ہاتھ ہے۔ جہنم کی زنجیر ہے، فرمایا اس زنجیر کا ایک کڑا اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر خاکستر ہو جائے، ختم ہو جائے۔ وہ جہنم کی آتشی زنجیر 70 ذراعا 70 ہاتھ لمبی، وہ جہنمی کے جسم میں اس طرح پروئی جائے گی جس طرح سوئی دھاگے کو کپڑے میں پرو دیا جاتا ہے۔ جہنمی کے جسموں کو بڑا بڑا کر دیا جائے گا۔ جہنمی اس دنیا میں جس شکل میں ہیں وہ جہنم میں اس شکل میں نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کو انسان کی یہ صورت بڑی پیاری ہے۔ جہنمیوں کی صورتیں چینج کر دی جائیں گی، ان کو بڑے بڑے جسم دیے جائیں گے، یہاں تک ایک حدیث میں فرمایا کہ جہنمی کی ایک داڑھ وہ پہاڑ کے برابر ہوگی۔ عجیب و غریب، انتہائی ہولناک ان کے جسم ہوں گے، اور پھر ان کے جسموں کے اندر یہ زنجیر پروئی جائے گی۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، انہیں پرو دو، الامان والحفیظ،
وہ موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی، موت کو پکاریں گے، موت نہیں آئے گی۔ وہ حضرت مالک کو پکاریں گے، اے مالک اپنے رب سے عرض کرو کہ ہمارا کام تمام ہو جائے، ہم مر جائیں۔ حضرت مالک ان سے پوچھیں گے، سألہم خزنتها، جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ قولو، وہ کہیں گے، بلا، ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے تھے۔ جاءنا، ہمارے پاس تشریف لائے تھے، نذیر، ڈر سنانے والے۔ لیکن ہم دنیا کی محبت میں غرق ہو چکے تھے، آسائشوں میں، تکبر میں ہم مبتلا تھے، ہم نے اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے پیغامات کو جھٹلا دیا۔ بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے تھے، فَكَذَّبْنَا، تو ہم نے جھٹلایا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا۔ شیطان لعین جب کسی کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے تو اس کے دل سے دین اور دینی لوگوں کی وقعت کو نکال دیتا ہے، اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مولوی جو بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے عذابات نہیں سنا رہے، وہ اپنی طرف سے ڈرا نہیں رہے، وہ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم، بے شک جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مولوی کی بات تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ کہیں گے، فَكَذَّبْنَا، ہم نے جھٹلا دیا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو کھلی گمراہی ہی میں ہو۔ یعنی انہوں نے انبیاء سے یہ کہا کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، کوئی ثواب کوئی عذاب نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہیں گے، ہم نے ان سے کہا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے انبیاء کے بارے میں یہ کہا۔ اب یہ جہنم کے اندر حسرت کریں گے، اور جہنم میں کیا کہیں گے، وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر ہم نے سنا ہوتا، بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اگر ہم نے سنا ہوتا، اَوْ نَعْقِلُ، یا سمجھا ہوتا، یعنی ہم نبیوں کی باتوں کو سن لیتے، ان پر عمل کرتے، انہیں سمجھتے، ان کی بات پر زندگی گزارتے۔ لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم نے سنا ہوتا یا سمجھا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے، اصحاب السعیر، جہنم والوں میں نہ ہوتے، اگر ہم نے بات مانی ہوتی تو آج ہم بھی جنت میں ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اعتراف کیا جہنم میں۔ جہنم میں تو اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے، فَاعْتَرَفُوا، تو وہ اعتراف کریں گے، بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا، لیکن وہاں اعتراف، وہاں کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا، کہا جائے گا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمیوں پر اللہ کی لعنت۔ سحقن، اللہ کی رحمت سے دور، سحقن پھٹکار، سحقن لعنت، فسحقن تو لعنت ہے، پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دور، لأصحاب السعیر، جہنمیوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ فرما گئے کہ جو اس دنیا میں اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، اللہ اسے آخرت کے خوف سے محفوظ فرما دے گا۔ اس دنیا میں خوف کے ساتھ زندگی بسر کریں، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا ایمان مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، میں مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جاؤں، مجھے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جائے، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ جب انسان اس طرح زندگی بسر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی اسے ہر خوف سے امن عطا فرمائے گا۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر
اکبر، بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمزدہ نہیں کرے گی. قیامت کی بڑی گھبراہٹ وہ انہیں غمزدہ نہیں کرے گی. کنہیں؟ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہیں. وہ دنیا پر فدا نہیں ہوتے، دنیا کی آسائشوں کو دیکھ کر رب کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اللہ انہیں وہ عیش و عشرت عطا فرمائے گا جو انسان کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہے. اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ان آیات کا نور نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا کے، قبر کے، جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.